بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر مصر کے عہدے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ تخت سنبھالا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دشمنوں کے علاقوں کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلمانوں کی نوجوان نسل کو دینی تعلیم سے روشناس کرنے کے لیے آپ نے ہر شہر میں مدرسے بنوانے کا حکم دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود بچپن سے لے کر جوانی تک بڑے بڑے مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کی اہمیت کو بخوبی جانتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دینی مدارس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مدرسوں کی تعمیر کا کام تقریباً چند سالوں میں مکمل ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکمل رپورٹ لی، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور پڑھانے والے امام صاحب کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ سلطان کے حکم پر ہر امام صاحب کی تنخواہ کو دگنا کر دیا گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا تھا کہ ایک معمار ایک قلعے کو تعمیر کرتا ہے تو ایک امام صاحب ایک عظیم قوم کی تعمیر کرتا ہے، لہٰذا امام صاحب کا رتبہ کسی سلطان سے کم نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب خود تو بادشاہ نہیں ہوتا لیکن وہ بادشاہ انسان کو ضرور بنا دیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے ہر ایک بچے اور امام صاحب کی ہر ضرورت کا اور ہر مسئلے کا خیال رکھا جائے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سلطان کی آنکھ لگی اور پھر چند ہی لمحوں میں آنکھ کھل گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پیا اور آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹے تو پھر چند لمحوں کے لیے آنکھ لگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ خواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑھ نہیں سکتے۔ وہ بچہ تھوڑی دور کھڑا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے چہرے کو صحیح طرح نہ دیکھ سکے اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ کو آواز دی کہ علی ابن سفیان کو میرے کمرے میں بلایا جائے۔ چند لمحوں کے بعد علی ابن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں حاضر ہو گیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم حکم کیجیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی ابن سفیان کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ آخر اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ علی ابن سفیان نے پوچھا، سلطان معظم، جہاں آپ نے خواب دیکھا وہ جگہ کہاں کی تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے اچھی طرح تو یاد نہیں، ہاں جب وہ بچہ مجھ سے مدد مانگ کر بھاگا تو مجھے سامنے سے مدرسہ دکھائی دیا۔ علی ابن سفیان نے کہا، سلطان معظم، اگر یہ خواب حقیقت پر مبنی ہوا اور اگر یہ شیطان کا وسوسہ نہ ہوا تو میرے خیال میں کوئی مدرسے میں ایسا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ بچہ آپ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اتنے میں علی ابن سفیان بولا، سلطان معظم آپ پریشان نہ ہوں، میں سپاہیوں کو تمام مدرسوں میں بھجوا دیتا ہوں اور پتہ کرواتے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہوا۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں علی نہیں، میں خود جا کر ہر ایک مدرسے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ بچہ مجھے خود نہ بلاتا۔ علی ابن سفیان کے اصرار کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیس بدلا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ گھوڑے پر سوار سلطان ایک مدرسے میں ایک مسافر بن کر گیا تو امام صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مسافر سمجھ کر خوب مہمان نوازی کی اور اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور اندیش آنکھوں نے مدرسے کا حال احوال جانا اور بچوں سے مدرسے کے بارے میں معلوم کیا تو بچوں نے امام صاحب کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین کو بھی دعائیں دیں۔ اگلی صبح سلطان اطمینان دل سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب سلطان کبھی عام آدمی کی شکل میں تو کبھی بھکاری کی شکل میں مدرسوں کا حال احوال جاننے کے لیے مدرسوں میں جاتا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر خوشی ہوتی کہ ہر مدرسے میں بچے بہت شوق سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں ایک بزرگ بن کر جا پہنچے۔ جب سلطان مدرسے میں داخل ہوئے تو مدرسے کا امام صاحب جو کہ بچوں کو پڑھاتا تھا ایک بچے کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے بزرگ کے بھیس میں امام صاحب کو کہا، امام صاحب آخر اس بچے نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے آپ اس بچے کو اتنی بری طرح مار رہے ہیں؟ اگر اس بچے نے سبق یاد نہیں کیا تو آپ اس کی رہنمائی کریں، نہ کہ اسے سزا دیں، اس سے بچے کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ تو وہ امام صاحب کہنے لگے، بابا جی، ہمارے سلطان نے اتنا پیسہ خرچہ کر کے ان بچوں کے لیے مدرسے تعمیر کیے اور یہ بچے ہیں کہ ہمارے سلطان کے خوابوں پر پانی پھیرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو امام صاحب کی باتیں سن کر تجسس میں پڑ گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اب مدرسے کے اندر داخل ہو گئے اور جا کر امام صاحب سے پوچھنے لگے، آخر بتاؤ تو صحیح اس بچے نے کیا غلطی کی؟ تو امام صاحب کہنے لگا، بابا جی، یہ بچہ آج سے نہیں، 5 دن سے نہیں، 10 دن سے نہیں، بلکہ پچھلے 3 سالوں سے ایسا ہی کر رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا کر رہا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا، 3 سال سے یہ بچہ باقی بچوں کی نسبت بہت دیر سے مدرسے میں آتا ہے۔ جب یہ صبح مدرسے میں آتا ہے تو اس وقت صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، جب ظہر کو آتا ہے تو ظہر کی نماز بھی قضا ہو چکی ہوتی ہے، اور جب شام کو آتا ہے تو اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، اور اس نے یہی 3 سالوں سے معمول بنا رکھا ہے، اور اس نے ان 3 سالوں میں آدھی کتاب میں سے بھی نہیں پڑھی اور باقی بچوں نے کافی کتابیں پڑھ لی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے دن سے ہی وجہ پوچھی کہ بیٹا تم اتنا لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو یہ کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے تو کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے۔ 3 سال گزر گئے، اس نے مجھے آج تک کوئی صحیح بات نہیں بتائی کہ یہ مدرسے میں لیٹ کیوں آتا ہے۔ میں نے کئی بار اس کے ماں باپ سے ملنے کے بارے میں پوچھا تو یہ بات کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ میرے ماں باپ تو تاجر ہیں اور وہ تجارت کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں، لہٰذا ان کے پاس آپ کو ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے کئی بار شہر کے قاضی صاحب کو بھی پیغام بھجوایا کہ قاضی صاحب آپ اس بچے کے ماں باپ سے ملیں اور انہیں ہدایت دیں کہ اس بچے کا یا تو اس مدرسے میں رہنے کا انتظام کروا دیں یا پھر اس کو وقت پر مدرسے میں بھیجا کریں۔ اگر یہ اسی طرح کرتا رہا تو اس کی عمر نکل جائے گی اور یہ کچھ بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران اور پریشان ہو گئے اور اس بچے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ، آخر تم اتنے سالوں سے مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہو لیکن تم باقاعدگی سے مدرسے میں کیوں نہیں آتے؟ وقت کی پابندی اچھے طالب علم کی نشانی ہوتی ہے، پابندی نہیں کرو گے تو کامیاب کیسے ہوگے؟ تم جانتے ہو تمہارا سلطان تمہیں کس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے اور تم کس حالت میں موجود ہو۔ وہ بچہ کہنے لگا، بے شک میں جانتا ہوں کہ ہمارا سلطان چاہتا ہے کہ میری قوم تعلیم حاصل کر کے صلیبیوں اور عیسائیوں کو اپنی علم کی تلوار سے شکست دے، لیکن میری کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں وقت پر مدرسے میں نہیں آ سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھنے کی بڑی کوشش کی لیکن اس نے پھر بھی سلطان کو وجہ نہیں بتائی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے سے نکل گئے اور مدرسے سے دور جا کر ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ آخر جب اس بچے کو مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی کے بعد وہ کیا کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ مدرسے کی چھٹی ہوئی، چند طلباء جو مدرسے میں رہتے تھے وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور جو گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اس بچے پر پڑی تو سلطان نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھا کرتے کرتے وہ بچہ ایک جھونپڑی میں جا کر داخل ہوا۔ سلطان حیران تھا کہ اتنی چھوٹی جھونپڑی میں آخر یہ بچہ کیا کرنے گیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بچہ پچھلے 3 سالوں سے اسی جھونپڑی میں ہی رہتا ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ اس نے تو امام صاحب کو کہا ہے کہ میرے ماں باپ تو تاجر ہیں، اور اگر اس کے ماں باپ تاجر ہوتے تو اس کا گھر کیا اتنا خستہ حال ہوتا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جھونپڑی کے دروازے پر گئے تو بچہ اندر کسی سے بات کر رہا تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی اندر کی باتیں غور سے سننے لگا۔ اندر بوڑھے بزرگ نے بچے سے سوال کیا، بیٹا آج پھر تمہیں اپنے امام صاحب نے مارا ہوگا؟ تو بچے نے کہا، نہیں بابا نہیں، مجھے امام صاحب نے کچھ نہیں کہا، بس 2-3 سخت الفاظ بولے اور پھر مجھے بٹھا دیا۔ بزرگ کہنے لگا، نہیں، مجھے امام صاحب کا پتہ ہے، وہ تمہیں دیر سے جانے پر سزا دیتے ہیں۔ ابھی وہ بزرگ باتیں کر رہا تھا کہ اس بچے نے کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ آگے سے وہ بوڑھا پھر کہنے لگا، بیٹا تم کب تک ہماری خدمت کرتے رہو گے؟ کب تک تم اپنے امام صاحب سے اسی طرح ڈنڈے کھاتے رہو گے؟ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ تو پھر وہ بچہ کہنے لگا، بابا جی اگر میں نے ہی ذمہ داری نہ اٹھائی تو پھر ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، بیٹا رزق کا بندوبست اللہ نے کرنا ہے، تم اپنا فرض نبھاؤ۔ تو بچہ کہنے لگا، بے شک رزق کا بندوبست اللہ کرتا ہے، لیکن آپ کے رزق کا ذریعہ اللہ نے مجھے ہی چنا ہے، میں اس کو اللہ کی رضا سمجھتا ہوں۔ اور وہ یہ الفاظ کہہ کر اس جھونپڑی سے نکلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی چھپ گئے۔ اب بچے نے اپنے ہاتھ میں کچھ برتن لیے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ سلطان بھی اس کے پیچھے پیچھے اور آگے، اور وہ پیدل چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک سرائے والے کے پاس گیا اور جا کر اس کے پاس کام کرنا شروع کر دیا، اور اتنی دیر کام کرتا رہا کہ ظہر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ بچہ کھانے پینے کا سامان اس سرائے والے سے لے کر سیدھا اس جھونپڑی کے اندر گیا اور ان کو بھی کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا اور دوبارہ مدرسے کی طرف چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس سرائے والے کے پاس گیا اور پوچھا، یہ بچہ کون ہے اور تمہارے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ تو اس نے کہا، بھائی صاحب یہ کسی سپاہی کا بیٹا تھا، اس کا باپ کسی جنگ میں شہید ہو گیا، پتہ نہیں یہ کس کے لیے کماتا ہے، یہ صبح شام اور دوپہر کو 3 وقت میرے پاس کام کرتا ہے اور اس کے بدلے 3 بندوں کا کھانا مجھ سے لے کر جاتا ہے۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ تم میرے پاس کام نہ کیا کرو، میں تمہیں مفت میں کھانا دوں گا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بھیک مانگ کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس جھونپڑی کی طرف چل پڑا اور جا کر دیکھا تو اندر ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت سوئے ہوئے تھے۔ سلطان کے اندر داخل ہونے پر ان دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ اور عورت کو کہا کہ اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں۔ بوڑھے بزرگ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں جو اپنا فرض پوری طرح نہیں نبھا سکا۔ بزرگ کہنے لگا، بیٹا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ سلطان نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں اور میں نے اس بچے کو مدرسے میں امام صاحب سے ڈنڈے کھاتے ہوئے دیکھا تو میں یہ معلوم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اتنی سزا کے باوجود بچہ مدرسے میں لیٹ کیوں آتا ہے، اور اس راز کو جاننے کے لیے میں اس کا پیچھا کرتے کرتے آیا تو مجھے اب اس کی ساری حقیقت کا پتہ چل گیا۔ تو اتنے میں وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم اس کا باپ ایک سپاہی تھا، اس جنگ کے دوران اس کا باپ شہید ہو گیا اور اس کی ماں کسی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی۔ میرا بیٹا بھی جنگ میں شہید ہو گیا، میں اور میری بیوی جھونپڑی میں رہتے ہیں، اور ایک دن اللہ نے ہمیں اس بچے کو فرشتہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا۔ اس دن سے لے کر یہ بچہ ہمارے لیے اور اپنے لیے بازار سے جاتا ہے اور ایک سرائے والے کے پاس کام کرتا ہے، اور اس کام کے بدلے وہ کھانا لاتا ہے، اور وہ کھانا ہمیں کھلانے کے بعد پھر وہ اپنے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ ساری بات سلطان نے سنی تو اس وقت سلطان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور سلطان سیدھا اس مدرسے میں گیا اور امام صاحب کو کہا کہ آج کے بعد تم نے اس بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ بچہ اب کبھی مدرسے میں لیٹ نہیں آئے گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس بچے کو لے کر سیدھا اس بوڑھے بزرگ اور عورت کے پاس گیا اور ان کو ایک سونے سے بھری تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ اس میں موجود رقم اتنی ہے کہ یہ بچہ اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس سے ایک سکہ کمانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو اپنی انگوٹھی اتار کر دیتے ہوئے کہا، بابا جی
تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو یا تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ انگوٹھی محل کے دروازے پر موجود سنتری کو دکھانا، وہ سیدھا آپ کو میرے پاس لائے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور کہا، آپ میرے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، میں یہاں سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔